اچانک ایک گھاٹی میں نظر آئے 6 افراد. ہمیں تو چاہیے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ ہم ہیں فنڈامنٹلسٹ. فنڈامنٹل کا ہمارے لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کا کتنا شکل انداز ہوتا ہے. یہ گڑ کھلا کے مارنے والے لوگ ہیں. جو گڑ کھا کے مر سکتا ہو اس کو کہتے تھے کہ روس پر آگ لگ گئی مکے میں. تو وہ ہاکس تھے. اب ان کو گویا کہ سہارا مل گیا کہ محمد کی اتنی ہمت اتنی جرأت صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ہمارے گھر میں آ کے ہم پر کیا بابا. نادر حسن گیلانی کا میں حوالہ دے دوں آپ کو. ان کی ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم. لیکن سیرت کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ذخیر ان پر بھاری ہیں. ایسے علمی نکات اس میں ہیں جو آپ کو شاید بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملیں گے. انہوں نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ یوم طائف جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی حیات طیبہ میں. اب تک گویا کہ اللہ نے حضور کو دشمنوں کے حوالے کر رکھا تھا کہ جیسے چاہو ٹھوک بجا کر دیکھ لو. ان کے صبر کا امتحان لے لو. ان کے صبر و ثبات اور استقلال. ظاہر بات ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ محمد میں کتنی استقامت ہے, کتنا صبر ہے, کتنا استقلال ہے. وہ تو جب ہر طریقے سے انہوں نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تو معلوم ہوا. تو لیکن طائف کے دن میں جو آخری کلائمیکس آ گیا اور اس کے بعد حضور کی زبان پر بھی وہ فریاد آ گئی ہے, وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے خصوصی. اسی پروٹیکشن کا ایک منظر سامنے آئے گا کہ آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور حالانکہ گھیراؤ کیا ہوا تھا لیکن کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا, آپ نکل گئے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن ہے. غار ثور میں ہے تو ڈھونڈنے والے ہیں اس کے منہ تک دہانے پر پہنچ گئے. ذرا سا بھی اگر کوئی جھانک کے بھی دیکھ لیتا تو حضرت ابوبکر اندر سے کہہ رہے ہیں حضور سے کہ حضور اگر کسی نے ذرا سا اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. اور حضور فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے سے نجات دی ہے اس وقت کہ وہ ایک کبوتری نے آ کے وہاں انڈے دے دیے ہیں اور ایک مکڑی نے جالا کر دیا ہے. تو ابو جہل نے کہا جب کہ کھوجی جو لے کر آ گیا تھا وہاں تک, اب کا پاگل ہوا یہ دیکھو یہاں پر جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا اور انڈے دیے ہوئے کبوتری نے, یہاں سے کوئی انسان گزر سکتا ہے؟ زیادہ ملک سے واپس ہو گئے. بہرحال یہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقطہ ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی ذاتی طور پر حضور کی زندگی میں یوم طائف. اس کے بعد سے آپ کو پروٹیکشن حاصل ہوئی اور اسی کا ایک منظر یہ ہے. یہ بھی اب دیکھیے حکمت خدا بندی اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم ذرا چند سال کام کر لیں نتیجہ نہ نکلے تو ہمتیں جواب دے جاتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ کی طرف سے مدد کیسے آ سکتی ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے. طائف حضور خود چل کر گئے اور وہاں سے ناکام اور مایوس لوٹنا پڑا, اور جہاں اللہ کی مشیت تھی وہاں سے لوگ چل کر آ گئے ایمان لانے کے لیے. چنانچہ یہی 10ویں سال کا جب حج کا موسم آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران حج جو ہے تبلیغ فرمایا کرتے تھے. اچانک ایک گھاٹی میں نظر آئے 6 افراد. یہ تھے مدینے کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. اب وہ گھاٹی ختم ہو گئی ہے, مینا کو چوڑا کیا ہے تو اسی میں آ گئی ہے عقبہ. البتہ ایک مسجد سی بنی ہوئی ہے ترکوں کے زمانے کی, وہاں پر اس جگہ پر یہ ملاقات ہوئی. اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی, اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی. یہ 3 موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے والوں کی ملاقاتیں ہیں. پہلی ملاقات جو یہ سن 10 میں, اس میں حضور نے پوچھا کون لوگ ہیں, انہوں نے بتایا. حضور نے پھر اپنی دعوت پیش کی, میں اللہ کا نبی ہوں, رسول ہوں, اور تم اگر مجھے مجھ پر ایمان لاؤ تو فلاح پاؤ گے. انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا, اس لیے کہ مدینے میں یہودی موجود تھے اور یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان کا ظہور بہت قریب ہے. جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی اوس اور خزرج ایک طرف, یہودی دوسری طرف, اور یہودی جب مار کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ابھی تو تم ہمیں دبا دیتے ہو لیکن آخری نبی کا ظہور جو ہے قریب ہے, جب ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو تم ہم پر فتح حاصل نہیں کر سکتے. گویا کہ یہودیوں کے ذریعے سے اوس اور خزرج کے لوگوں تک یہ علم پہنچا ہوا تھا کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے. لہٰذا انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپس میں یہ کہا کہ بھائی جلدی کرو, تم ایمان لے آؤ. ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئے. وہ 6 افراد ایمان لے آیا. یہ دیکھیے کہ جن کے ذریعے سے علم پہنچا انہیں ہدایت نصیب ہو گئی, اور وہ بدبخت یہودی جو ہے وہ اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ محروم ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن تکبر اور حسد اور ضد اور عناد اس کی وجہ سے ایمان نہیں لایا. یہ 6 افراد ایمان لائے چلے گئے. اگلے سال 12 آئے, 6 یہی بلکہ 5 ایک نہیں آ سکے تھے, 7 اور پھر پہلی بیعت لی حضور نے ان سے, یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے. یہ تقریباً وہی الفاظ تھے جو قرآن مجید میں عورتوں کی بیعت کے لیے آئے ہیں سورہ ممتحنہ میں. ہم شرک نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, تہمتیں نہیں لگائیں گے, اور جو بھی آپ خیر کا حکم دیں گے ہم ضرور اس کو مانیں گے, اس سے آگے نہیں. انہوں نے کہا کہ حضور اب ہم تو سال بسال آتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ عرب میں تو سفر کرنا آسان تھا ہی نہیں, اگلے سال حج میں ملاقات ہوگی, آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دے دیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائے. وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے نکال دیے گئے تھے معذ ذات برہنہ,
جو اب زندگی بسر کر رہے ہیں نہایت عسرت کی، حضور نے حکم دیا وہ سب جاؤ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ 1 سال تک ان دونوں نے جو دعوت و تبلیغ کی، وہاں قرآن پڑھایا لوگوں کو، تو اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں آ گئے، انہوں نے بیعت کی۔ یہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ جس میں حضور نے عہد لے لیا۔ انہوں نے کہا آپ آئیے ہمارے ہاں، اگر یہ لوگ آپ کی جان کے در پہ ہیں آپ آئیے، ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا شہر حاضر ہے، اور اگر یہ لوگ وہاں آ کر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں، اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اس وقت حضور نے بیعت لی، وہ بیعت میں بیان کر چکا ہوں، جو بعد میں حضرات آئے ان کے لیے دہرا رہا ہوں۔ حضرت عبادہ ابن صامت ان دونوں بیعتوں میں موجود تھے، بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی، اور ان کی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو اور مشکل ہو، فی المنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو، آمادگی ہو، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی عشرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، وعلی لا ننازل امرہ لہ، اور جنہیں آپ ہمارے امیر بنا دیں گے ہم ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جو بھی حق بات ہوگی ہمارے نزدیک کہیں گے ضرور، مشورہ ضرور دیں گے، اور کسی کے بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی خوف سے زبان بند نہیں کریں۔ اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا، اس ایک حدیث میں پورا کانسٹیٹیوشن موجود ہے کسی اسلامی انقلابی جماعت کا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں حضور کی اطاعت تھی مطلق، اب جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ علی السمع والطاعۃ فی المعروف، دین کے دائرے کے اندر اندر، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم بھی دیں گے۔ پھر آپ کو معلوم ہے جھگڑا یہی ہوتا ہے جماعتوں میں، سینئر میں ہوں اس کو کیوں امیر بنا دیا، یہاں پہلے ہی حضور نے گویا کہ ان سے یہ طے کرا لیا آپ کو اختیار کلی حاصل ہے، جس کو چاہیں امیر بنا، ہم پر جھگڑیں گے نہیں۔ چنانچہ حضور نے اس وقت میں 12 نقیب مقرر کیے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، 9 خزرج کے 3 اوس کے، کہ یہ ذمہ دار ہوں گے اور یہ نگرانی کریں گے تمہارے معاملات کی۔ یہ تمہید بن گئی ہجرت کی۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو اجازت پہلے سے دے دی، جاؤ، ایک ایک کر کے قافلے جا رہے ہیں صحابہ کے، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ خود منتظر رہے، یہ نکتہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں، رسول جس جگہ پر مبعوث کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ یہی بس کچھ جلدی جلدی کا معاملہ کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر آپ کو معلوم ہے پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پھر انہوں نے وہ استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر وہ مچھلی نے انہیں اگلا ہے ساحل پر، وہ سارا معاملہ اسی وجہ سے حضور منتظر رہے۔ اور اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو سیرت کا ایک اور پہلو سامنے آئے گا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے طور پر بغیر حضور کو بتائے 2 اونٹنیاں اس کے لیے تیار کی، خوب کھلا پلا کے فرما کر دیا کہ جب ہمیں جانا ہوگا تو ظاہر بات ہے تعاقب ہوگا، تقریب اونٹنیاں ہوگی، جاندار ہوگی، تیزی کے ساتھ ہم جا سکیں گے۔ اور حضور سے پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آئی، حضور اجازت آئی، آپ فرماتے تھے نہیں ابھی اجازت نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی، بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت، کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے ہیں، اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے، ہم حیران ہوئے، یہ دوپہر کے وقت عرب میں کہیں جانا، کسی کو وزٹ کرنا، یہ اس وقت ہی سے بہت ہی غیر معمولی اور معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ قیلولہ جو ہے وہ عرب کے مزاج میں ہمیشہ سے ہے، بہرحال بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ حضور تشریف لایا، آپ نے فرمایا اجازت آ گئی۔ حضرت ابو بکر خوش ہوئی، اور جیسے کہ کوئی شخص جو کسی نے کوئی محنت کی ہو، پھر وہ اپنے اس محنت کے اوپر اسے کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، میں بتاؤں گا حضور کو کہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی۔ حضور نے توقف فرمایا اور پھر یہ فرمایا اچھا 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ جسم اور جان اور یہ مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے؟ آپ میرے ساتھ بھی یہ مغایرت برتتے ہیں، لیکن یہ غیرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کے مذہبی جو بھی آج کل کی سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ کام ہی ہے کہ نذرانے پیش ہوتے رہے اور ہم نذرانے قبول بھی کر لیں تو بہت بڑا ہمارا احسان ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو خسر بھی ہو چکے تھے، کہ نکاح ہو چکا تھا حضرت عائشہ سے، ابھی جو ہے رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر کا بھی یہ احسان لینا گوارا نہیں تھا۔ بہرحال ہجرت کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کا 5واں مرحلہ شروع ہوا۔ اس کو بھی سیرت نگاروں نے اصل میں بالکل چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مغرب نے ہمارے خلاف بڑے پروپیگنڈے کیے، جیسے آج بھی گلف نیوز کے اندر ایک مضمون چھپا ہے پین اسلام
اور فنڈامنٹلزم، یہ کچھ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ کو گالی بنا دیتے ہیں اور پھر ہمارے اندر وہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے نہیں یہ ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. جیسے کہ ہمارے بھی وزیر اعظم صاحب جو ہے نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. میں نے کہا خدا کے بندے یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے جو کہہ رہے ہیں. ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ان کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہیں کہ ہم ہیں فنڈامنٹلسٹ. فنڈامنٹل کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی کی ہمارے اصول جو ہے انہیں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تمہیں پسند نہ ہونا ہوا. بہرحال اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا کیا مغرب نے کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، جہاد اور قتال سے پھیلا. اسلام میں تو اصل جو تبلیغ ہوئی ہے وہ طاقت سے ہوئی. اس کے جواب میں ہمارے سیرت نگار یہاں تک کہ علامہ شبلی نعمانی جیسے لوگ بھی متاثر ہوئے. اس میں ہر دور کی ایک چھاپ ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ صرف حضور نے جنگ جو کی ہے دفاعی جنگ کی. یہ بات بالکل غلط. حضور نے خود اقدام کیا ہے آگے بڑھا، اس لیے کہ فرض منصب ہی آپ کا تھا دین کو قائم کرنا، غالب کرنا. اس کی جدوجہد تو آپ کی ذمہ تھی. جیسا کہ میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جو حضرات نہیں تھے وہ کل کا ویڈیو یا آڈیو لے کر اس کو دیکھ لیں، سن لیں کہ حضور کا تو مقصد بعثت جو ہے خاص وہ ہے ہی کہ دین کو غالب کرنا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مکے سے بھاگ کر جان بچا کر کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نہیں گئے تھے، بلکہ آپ کو تو مدینے کی شکل میں اللہ نے آلٹرنیٹ بیس کیا اپنی اسٹرگل کو لانچ کرنے کے لیے، اپنی انقلابی جدوجہد کو اثر نو کرنے کے لیے. اگر مکے میں امکان نہیں رہا تو مدینے کو آپ نے بیس بنایا. لہذا یہ جو تھوڑا سا وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے جانے اور غزوہ بدر، اس کے درمیان 18 مہینے کا فصل ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان 18 مہینوں کے بارے میں چند باتیں آپ نوٹ کر لیں. 6 مہینے تو حضور نے جا کر لیے ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ انٹرنل کنسولیڈیشن ایٹ مدینہ. مدینے میں جا کر آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا. 3 کام بہت اہم ہیں. نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اسی کے ساتھ حجرہ ہو گیا. حضور کی اپنی رہائش بھی ہے، مسجد ہے، یہی گورنمنٹ ہاؤس ہے، یہی حضور کی تربیت گاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی تعلیم گاہ ہے، یہی اصحاب صفہ آئیں گے، بیٹھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، یہی سے جیش روانہ ہوں گے. گویا کہ ایک مرکز جو ہے اس کے لیے وجود میں آ گئے. نمبر 2، آپ نے انصار اور مہاجرین میں مواخات کر دی. اہم ترین کام تھا. اگر یہ دونوں طبقے مدینے میں علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، وہ قبائلی دور ہے، پھر اس کے اندر ہر وقت امکان تھا کہ کسی نہ وقت کوئی اختلاف پیدا ہوتا، کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا، جیسے کہ بعد میں منافقین کوشش کرتے بھی رہے. اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ کسی ایسی بات کا معاملہ آ گیا کہ جس کی بنا پر جذبات جو ہے جوش میں آ گئے، تلواریں کھینچ گئے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کام نہ کر لیا ہوتا تو شاید وہاں یہ صورتحال جو ہے پیش آ جاتی بہت جلد. حضور نے ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا، مواخات. اور اس مواخات کے وہ نمونے دنیا نے دیکھے کہ مثلا جس انصاری کو کہا یہ تمہارا بھائی ہے، وہ لے گئے اپنے بھائی کو مہاجر کو، دکان آدھی کر دی، مکان آدھا کر دی. میری یہ دکان ہے، بیچ میں دیوار کھڑی کرتا ہوں، آدھی تمہاری ہے آدھی تمہاری. یہاں تک کہ بات بڑی عجیب لگے گی بہت سے لوگوں کو، لیکن یہ واقعہ ہے. ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے، کہا میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کرنا. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے جس کو اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنایا ہے اس کا گھر آباد نہ ہو. یہ نوٹ کر لیجیے، ابھی حجاب کا حکم نہیں آیا تھا. وہ تو حجاب کا حکم تو 5 ہجری میں جا کر آیا. اس وقت پردہ نہیں تھا، ہر معاشرے میں کوئی پردہ نہیں تھا. لہذا اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جا کے کھڑا کر دیا ہے میری 2 بیوی ہیں، جو تمہیں پسند ہے میں اسے طلاق دوں گا. یہ مواخات یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے. میں یہاں آپ کو نوٹ کرا دوں. مونٹگومری واٹ ایک ابھی زندہ ہے شخص، بہت بوڑھا ہے، پروفیسر ہے انگلینڈ میں. اس نے حضور کی سیرت پر 2 کتابیں لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اور در حقیقت جو تقسیم اس نے کی ہے وہ ایک تضاد کو دکھانے کے لیے. حضور کا جو دور مکی ہے اس میں دعوت، تبلیغ، تلقین، پرسیکیوشن پر صبر، کوئی جوابی کارروائی نہیں. یہ گویا کہ نقشہ ان کے خیال میں یہ تو ایک نبی یا داعی یا ریفارمر کا نقشہ ہے. لیکن مدینے میں آ کر تو اب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اب آپ حاکم ہیں، اب آپ قاضی اور قضات بھی ہیں. یہ دوسری شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے ان دونوں میں جو فرق و تفاوت ہے اسے نمایاں کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس نے 2 کتابیں علیحدہ لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. مکے والا محمد کوئی اور ہے، مدینے والا کوئی اور ہے. معاذ اللہ. ہمارے لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کا کتنا سٹل انداز ہوتا ہے. یہ گڑ کھلا کے مارنے والے لوگ ہیں. جو گڑ کھا کے مر سکتا ہو اس کو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے. ضیاء الحق صاحب نے بھی بلایا تھا اس شخص کو، اور اس کو جو انٹرنیشنل وہ سینٹ کانفرنس ہے اس میں خاص طور پر مدعو کیا تھا، حالانکہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے شخص کے اندر. اس لیے کہ ٹوائنبی کا شاگرد ہے، اور ٹوائنبی کا ایک جملہ ایسا ہے جس کی گویا کہ اس نے شرح کر دی ہے ان 2 کتابوں میں. ٹوائنبی کا جملہ یہ ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ.
بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹمین. یعنی مکے میں جو نقشہ ہے محمد رسول اللہ کا وہ تو نبیوں والا ہے. جیسے حضرت مسیح دعوت دیتے تھے، تلقین کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو. کوئی تمہیں اگر ایک بیگار میں ایک کوس لے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ. کوئی تم پر نالش کر کے تمہاری قبا لینا چاہے تم کرتا بھی اتار کے دے دو. یہ جو نقشہ ہے حضور کا بھی نظر آ رہا ہے. حضور نے بھی فرمایا مکے میں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائے تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن وہ کہتا ہے محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کا بادشاہ، بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹسمین. اب مدینے میں آ کر تو محمد ایک اسٹیٹسمین ہے، بہت بڑے سیاستدان، بہت بڑے دور اندیش انسان، معاملہ فہم انسان. ان کی سیاست کا شاہکار ہے جو قدم قدم پر سامنے آ رہا ہے. چنانچہ منٹگومری واٹ نے بھی انگریزی زبان کا کوئی لفظ نہیں چھوڑا ہے تعریفی جو حضور کے لیے استعمال نہ کر دیا ہو. لیکن اس اعتبار سے یہ سیاستدان کی حیثیت سے، مدبر کی حیثیت سے، ڈپلومیٹ کی حیثیت سے یہ ہے در حقیقت اصل عظمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کنٹراسٹ کو آپ بھی نوٹ کریں، اس لیے کہ انقلابی عمل میں یہ لازمی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی اگر اگلا مرحلہ آتا تو وہ بھی وہی مرحلہ ہوتا جو حضور کی زندگی میں آیا ہے. وہ تو یہ کہ پہلے ہی آپ کو اٹھا لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مرحلہ آ گیا تھا، قوم نے صاف جواب دے دیا فَذَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ إِنَّا هَؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے. تو در حقیقت تو پروسیس ایک ہی ہے تمام رسولوں کا، لیکن کہیں پر وہ اگلے مرحلے تک پہنچا ہے، کہیں پہلے میں ختم ہو گیا، کہیں دوسرے میں ختم ہو گیا. سارے مراحل مکمل ہوئے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. بارہ میں نے عرض کیا تھا 6 مہینے میں جو کام کیے، نمبر 1 کنسٹرکشن مسجد نبوی کی، نمبر 2 مواقعات انصار و مہاجرین، نمبر 3 اس پر تو واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی تعریف ممکن ہو سکتی ہے سب نے کی. اتنی دور اندیشی، جاتے ہی یہود کو ایک معاہدے میں جکڑ لیا، میثاق مدینہ، کہ مدینے کا ڈیفنس ہوگا جوائنٹ. اگر مدینے پر حملہ ہوا ہم دونوں مل کر دفاع کریں. اس معاہدے میں ایسے جکڑے گئے یہود کہ بعد میں پچھتاتے رہے، لیکن معاہدہ کر چکے تھے، سازشیں کرتے تھے اندر ہی اندر. برملا کھل کر کبھی بھی قریش کا ساتھ نہیں دے سکے. ایک تو اس وجہ سے بھی کہ بزدل تھے، اور ایک اس وجہ سے بھی کہ معاہدے کے اندر بندھے ہوئے تھے. اور یہ بھی حضور کے تدبر کا بہت بڑا شاہکار ہے میثاق مدینہ کہ آپ نے جا کر ان کو معاہدے میں جکڑ لیا. 6 مہینے میں یوں سمجھیے 3 کام. اس کے بعد آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھاپا مار دستے. 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے قبل. اس پورے عرصے میں مکے کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ اللہ کا شکر ہے وہ کتابیں کچھ چھپ گئی ہیں. چنانچہ الرحیق المختوم کے نام سے سیرت کی کتاب حال ہی میں ایک ہندی عالم ہے ہندوستان کے، انہوں نے لکھی تھی عربی زبان میں، جس پر کہ انہیں فیصل ایوارڈ ملا ہے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ لاہور سے چھپ گیا ہے. اس میں یہ سیرت کے یہ واقعات بھی جو کچھ ایک خاص طور میں جب کتابیں لکھی گئی تو ان کو چھپا لیا گیا کہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اقدام حضور نے کیا، جبکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، حضور نے تو صرف ڈیفنس میں جنگ کی ہے. تو واقعہ یہ کہ حقیقت یہ کہ اقدام حضور نے کیا. مکے والوں کے بارے میں یہ بات جان لیں. آج کل کی 2 اصطلاح کے حوالے سے ڈوز اینڈ ہاکس. مکے میں ہاکس بھی تھے اور ڈوز بھی تھے، یعنی کچھ شریف النفس لوگ تھے جو لڑائی بھڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے. عتبہ ابن ربیعہ انہی میں تھا، حکیم ابن حزام جو بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے. لیکن ہاکس میں سے ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، یہ مختلف لوگ تھے. یہ زور لگا رہے تھے کہ اب یہ محمد اور ان کے ساتھی جو مدینے چلے گئے ہیں، ہمیں انہیں مہلت نہیں دینی چاہیے اور حملہ کرنا چاہیے مدینے پر، وہاں ان کا تعاقب کر کے انہیں ختم کرنا چاہیے. لیکن عقبہ ابن ابی معیط اور ابو جہل کی ان تمام باتوں کے خلاف عتبہ ابن ربیعہ ڈٹا ہوا تھا، بڑا سردار تھا. اور اس کا ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے اس کی ذہانت کا آپ کو اندازہ ہو. انہوں نے کہا دیکھو قریش، محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، ہمارے سر سے بلا ٹل گئی. اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو، بقیہ عرب اب وہاں جا کے تبلیغ کریں گے نا، جو ہمارے ہاں تصادم ہو رہا تھا وہ وہاں ہوگا. اس تصادم میں اگر عرب محمد پر غالب آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں ختم کر دے تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائی بندوں کی یہ خون میں اپنی تلواریں رنگنی نہیں پڑے گی، وہ ختم کر دیں گے. اور اگر محمد غالب آ جائے عرب پر تو بھی اپنا کون سا نقصان ہے، اپنا ہی آدمی ہے نا، اپنے ہی قریش کا فرض ہے پورے عرب پر اپنی حکومت قائم ہو جائے. اس طرح کا سلسلہ ابھی مکے میں چل رہا تھا، گفتگو شدید چل رہی ہے. لیکن حضور نے اقدام فرمایا، آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے. اور یہ کہ جو بھی کیروان روٹ تھا جو میں عرض کر چکا ہوں، قریش کی تو ساری جو ہے ان کی آمدنی کا ذریعہ یا تو یہ کہ مکے کے اندر جو چڑھاوے کرتے تھے بتوں کے، اور یا تو ان کی تجارتی قافلے. حضور نے 7 مہمیں جو ہے یہ جو بحر احمر کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ جاتا تھا اس پر بھیجی، اور گویا کہ اپنی پریزنس ثابت کر دی کہ اب تمہاری لائف لائن جو ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے.
اور ایک قافلہ جو جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں، بہت بڑا قافلہ، حضور نے اس کا راستہ روکنے کی، انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ وہ 4 دن پہلے وہاں سے نکل گئے تھے، بچ کر نکل گیا قافلہ۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے ایک مہم بھیجی، 7 مہمیں تو وہ تھی جن میں سے 3 سرایا ہے اور 4 میں حضور بھی خود بھی ساتھ گئے، اور یہ سب غزوہ بدر سے پہلے ہو رہا ہے۔ ایک مہم آپ نے بھیجی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، اس کا واقعہ جو ہے خاص طور پر سن لیجیے۔ اتنی سیکریسی رکھی حضور نے کہ حضرت عبداللہ ابن جحش کو بھی یہ نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کام تمہیں کرنا ہے۔ ایک تحریر مہر بند ان کے حوالے کی گئی، مکے کی طرف جاؤ، جب 2 دن کی مسافت پر پہنچ جاؤ مدینے سے، تب یہ کھولنا خط اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ ان کے ساتھ 8 اور 6 صحابی، یہ چھوٹا سا دستہ۔ 2 جب دن کی مسافت پر پہنچ گئے تو جا کے خط کھولا، اس میں لکھا تھا واقعہ نخلا، نخلا میں جاؤ، وادی نخلا میں مقیم ہو جاؤ اور قریش کی نقل و حرکت کی ہمیں خبر دو۔ یہ نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان۔ اب ذرا یہ تصور رکھیے، مدینہ شمال میں، مکہ اس سے بہت جنوب میں، پھر اس کے بعد طائف جو ہے وہ جنوب مشرق میں مزید۔ یہ راستہ تھا ان قافلوں کا جو یمن کی طرف جاتے تھے، جو شام کی طرف قافلے جاتے تھے وہ بحر احمر کے ساتھ جاتے تھے، اس پر تو آپ نے 7 مہینے بھیجی، اور وہاں بھی یہ عبداللہ ابن جحش کی سرکردگی میں مہم بھیجی۔ جب انہوں نے پڑھا تو ایک دفعہ تو چکر آ گیا، یہ سمجھیے 300 میل سے زائد کا فاصلہ یہ طے کرنا، پھر یہ کہ اتنی دور جہاں مدد کوئی نہیں جا سکتی، پھر یہ کہ مکہ قریب طائف قریب، گویا کہ شیر کے جبلوں کے درمیان جانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جحش نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی میں تو اب جو کچھ حضور نے لکھا ہے میں نے تو کرنا ہے۔ آپ لوگ سوچ لیں یہ بہت خطرے والا معاملہ ہے، اگر ساتھ چلنا چاہتے ہیں چلے، نہیں چلنا چاہتے میں آزاد کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں گئے۔ اتفاق سے قافلہ آ رہا تھا قریش کا، اسے مڑ بھیڑ ہو گئی، اس پر انہوں نے حملہ کیا، ایک مشرک مارا گیا، عامر بن عبداللہ الحضرمی، مکے کا مشرک۔ 2 بھاگ گئے، 2 کو یہ قید کر کے لے آئے۔ حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ میں نے تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دی تھی، لیکن وہ تو ہو گئی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بسا اوقات ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ نہ بھی چاہیں تو جنگ کرنی پڑتی ہے، آئدر کل اور بی کلڈ، یا تو دوسرے کو قتل کر دو ورنہ قتل ہونا پڑے گا۔ تو کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ اگر کہ حکم نہیں تھا کہ تم جنگ کرو، لیکن یہ کہ جنگ ہوئی، اور پہلا قتل جو ہوا ہے ہجرت کے بعد، نوٹ یہ کرا رہا ہوں، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مکی مشرک کا ہوا۔ اس پر آگ لگ گئی مکے میں، جو وہ ہوکس تھے اب ان کو گویا کہ سہارا مل گیا کہ محمد کی اتنی ہمت، اتنی جرأت صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ہمارے گھر میں آ کے ہم پر چھاپا مار رہے ہیں۔ مکہ نہیں، مکے کے بھی جنوب میں نخلا کی وادی میں انہوں نے حملہ کیا ہمارے قافلے پر، اور ہمارا ایک آدمی مار دیا اور 2 کو قیدی بنا کے لے گئے۔ لہذا ابو جہل نے گویا کہ پوری تیاریاں شروع کر دی، اور وہ جو تھے جن کو میں ڈب کہہ رہا ہوں، جو جنگ نہیں چاہتے تھے، اب ظاہر بات ہے انہیں خاموش ہونا پڑا۔ اس جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ابو سفیان اب قافلہ واپس لے کر آ رہے تھے، میں ادب سے نام اس لیے لے رہا ہوں اگرچہ اس وقت مشرک تھے، کافر تھے، بعد میں ایمان لے آئے ہیں، صحابی ہیں، وہ اب قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ اب پھر محمد یا ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہو سکتا ہے قافلے پر حملہ کرے، تو جسے آپ کہتے ہیں SOS کال، وہ انہوں نے بھیجی وہاں سے کہ اسکورٹ کا بندوبست کرو، مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے کہ جب بدر کے پاس سے میں گزروں گا تو مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ ادھر سے یہ ہرکارا بھی آ گیا۔ یہ ہے وہ حالات جن میں کہ اب شروع ہوا در حقیقت حضور کی انقلابی جدوجہد کا آخری مرحلہ، عام کانفلکٹ۔ یہ 5واں مرحلہ جو 1.5 سال پر محیط ہے، اس میں حضور نے خود آگے بڑھ کر مکے والوں کے خلاف انیشیٹو لیا، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ کیوں لیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بچا کر مکے مدینے نہیں گئے تھے، بلکہ اصل تو ہے دین کو غالب کرنے کا فرض منصب جو ادا کرنا، گھر میں جا کے مکے میں آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں تو بیٹھنا نہیں تھا۔ تو آج کی اصطلاح میں آپ کو میں سمجھا دوں کہ آپ نے جو 2 کام کیے وہ کیا تھے۔ جب آپ نے 8 مہمیں بھیجی، ایک تو یہ کہ اکنامک بلاکیڈ ہو گیا مکے کا، کہ ان کی تو ساری جو ہے آمدنی کا ذریعہ تجارت ہے، وہ قافلے کا راستہ بھی مخدوش ہو گیا جو شام جاتا ہے، اور یہاں تک کہ محمد نے تو آ کر یمن کے راستے پر چھاپا مار دیا، اس کو کہتے ہیں بلاکیڈ۔ آپ کو معلوم ہے 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل جنگ، وہ ایلات جو بندرگاہ ہے اس کی بلاکیڈ کی تھی صدر ناصر نے، جس کے جواب میں اسرائیل نے حملہ کیا۔ یہ بلاکیڈ تو اتنی بڑی شے ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور جہاں بھی جاتے تھے، جو قبائل وہاں آباد تھے ان سے صلح کر لیتے تھے، معاہدے کر لیتے تھے۔ یہ سارا کا سارا زون آف انفلوئنس تھا قریش کا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ حضور کے حریف ہوتے جا رہے ہیں تو وہ زون آف انفلوئنس آف قریش از ڈکریزنگ، اور حضور کا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کو آپ کہیں گے پولیٹیکل آئسولیشن آف مکہ اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ یہ دونوں کام حضور نے کیے ہیں ان 18 مہینوں کے دوران، اور اس کے نتیجے میں اب وہ کانفلکٹ شروع ہوا۔